زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، میرے سے پہلے آپ جس مقرر کو سماعت کر رہے تھے الحمدللہ وہ حیدرآباد کی ایک مشہور مقرر شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بولنے میں مزید ترقی عطا فرمائے. نوجوانوں کی گمراہیوں کے علاج کے لیے ایک اور بہترین عنوان یہ ہو سکتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے سلسلے میں بیان کیا جائے. چونکہ دشمنان اسلام اور دیگر منکرین حدیث جو پائے جاتے ہیں ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ، پہلا نشانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی روایات ہیں. جیسے ہی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جائیں تو ان کا باقی کا کام انتہائی آسان ہو جاتا ہے. دکتور ضیاء الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دکتورا کا مقالہ تھا ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتی، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرویات کی روشنی میں، اپنی روایتوں کی روشنی میں. اس مقالے کے تعلق سے شیخ نے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے ڈسکس کیا، تبادلہ خیال کیا، تو اس وقت علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ یعنی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسا سمندر ہے لا ساحل لہ، جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، کنارہ نہیں ہے. یعنی ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی روایتوں کے سلسلے میں لوگوں کو بتا کر ان کو ان کی گمراہیوں سے بچائے رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس عنوان کا ایک انتخاب کر کے. آج جو میرا عنوان ہے وہ انتہائی اہم عنوان ہے موجودہ دور کے حساب سے، وہ ہے ڈپریشن کا اسلامی علاج. انتہائی سنجیدگی اور متانت کا عنوان ہے اور موجودہ دور میں ایک سلجھتا ہوا عنوان ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ
مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا جیسا زمانہ ترقی کر رہا ہے اسی کے بقدر انسانوں پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ظاہری طور پر اچھے کپڑوں پر، اچھے لباس پر، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا گھر، زمین، جائیداد، ہر چیز ان کے پاس، بظاہر دیکھنے میں بڑے خوشحال نظر آتے ہیں، بڑے ہی تر و تازہ نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کی اندرونی کیفیت کا پتہ لگایا جائے، اگر حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اندرونی طور پر پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈپریشن آج کے دور میں، دور جدید میں ایک خطرناک بیماری، ایک مہلک وبا بن چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 100 کروڑ سے زائد لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ دنیا کی آبادی آج کے دور میں کل کتنی ہے؟ 7.5 ارب۔ تو 100 کروڑ سے زائد آبادی دنیا کی ڈپریشن میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ انتہائی مغموم انداز میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اور WHO کی ہی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2019 میں ڈپریشن کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے، ذہنی تناؤ کی وجہ سے تقریباً 7 لاکھ افراد خودکشی کا شکار ہو چکے، اور پھر یہ تعداد سال 2021 میں اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی تقریباً 12، اور پھر اس کے بعد 2020 میں اس سے بھی زیادہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی تشویش کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے، ذہنی تناؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے اور انتہائی پریشانی کی بات ہے، اور افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی 7 سال 5 سال سے لے کر 14 تا 15 سال کی عمر کے بچوں تک بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے، پریشانی پائی جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، مگر اس کے کچھ اہم اسباب یہ ہیں، مثلا اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امیدی، گناہوں کا کثرت سے ارتکاب کرنا، اور اسی طرح گھریلو الجھنیں، اور اسی طرح پریشانیاں، زندگی کے کسی معاملات میں ناکامی، اور اسی طرح عشق میں ناکامی، محبت میں ناکامی، یہ تمام کے تمام اہم اسباب ہیں ڈپریشن کے۔ اور اسی طرح بچوں میں بھی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ موجودہ دور میں بچوں میں ڈپریشن کا پایا جانے کا ایک سب سے بڑا سبب موبائل فون ہے۔ آج ہمارے بچوں کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فون پائے جاتے ہیں۔ جب وہ کھانا نہیں کھاتے تو ماں باپ ان کے ہاتھوں میں فون تھما دیتے ہیں، بچے فوراً کھانے لگ جاتے ہیں۔ فون کا استعمال کرنا کثرت کے ساتھ، کارٹونز وغیرہ کا دیکھنا، گانوں وغیرہ کا سننا، اور اسی طرح بچوں کی اسلامی تربیت کا نہ کرنا، بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لینا، یہ بچوں میں ڈپریشن کے اسباب ہیں۔ اور اس کی کچھ اہم علامتیں ہیں۔ جب ایک انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے
کچھ اسباب کی وجہ سے جاتا ہے، اور اس کے کچھ اہم علامتیں بھی ہیں، جیسے ہمیشہ چڑچڑاپن، اداس رہنا، مایوس رہنا، ہمیشہ غصے میں رہنا، اور ذہنی دباؤ میں رہنا، اور اس کے علاوہ احساسی کمتری کا شکار ہونا، یہ ڈپریشن کی اہم علامتیں ہیں۔ تو الغرض دنیا میں 100 کروڑ سے زائد لوگ اس ڈپریشن جیسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یورپ میں ایسے کئی افراد ہیں کروڑوں کی تعداد میں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، علاج کرا کے وہ تھک گئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس بیماری سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو علاج بتائیں گے وہ اسلامی علاج، اس لیے کہ ڈپریشن کا آپ پوری دنیا کو کھنگال لیجئے، ڈپریشن کا پوری دنیا میں اگر سب سے بہتر علاج آپ کو مل سکتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہی مل سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے علاوہ ڈپریشن کا بہترین علاج آپ کو دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے انشاءاللہ آج کے اجتماع میں، آج کے اس اجلاس میں ڈپریشن کا اسلامی علاج کیا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک انسان جب ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اسلامی علاج یہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، توبہ و استغفار کرے، اور توکل علی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یہ تمام مصیبتوں کا، تمام پریشانیوں کا اور سارے ڈپریشن کا واحد علاج ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، تجارت میں اس کو بڑا نقصان ہوا ہے، ایسے موقع پر بھی ایک انسان کو چاہیے میری مصیبت کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، میرے پریشانی کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور میری مالداری میں اور میرے کاروبار میں ترقی دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ جب ایک بندہ، ایک انسان اللہ رب العالمین پر ایسا توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایسا بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بے شمار اجر و حساب سے نوازتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کرے۔ حالات کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو، انسان دنیا میں جی رہا ہے، اور یاد رکھیں دنیا کبھی نامرد کو جینے نہیں دیتی۔ مصیبتیں ہر ایک کو آئیں گی، پریشانیاں ہر ایک کو آئیں گی، ہر ایک ڈپریشن میں واقع ہوگا۔ ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی، چاہے حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو، کتنے پریشان کن کیوں نہ ہو، ایسے موقع پر بھی ایک انسان کو چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے برابر بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا انسان کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، مفلوق الحال کیوں نہ ہو، پریشان کیوں نہ ہو، فاقہ کش کیوں نہ ہو، مجبور کیوں نہ ہو، مقہور کیوں نہ ہو، مظلوم کیوں نہ ہو، ایسے وقت میں بھی ایک انسان کو چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا یہ صرف اور صرف کافروں کا شیوا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر،
تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. انسان کتنا ہی مصیبت میں کیوں نہ گرے، کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، مال اور متاع کا ضیاء اس کے قلب و دماغ پر چھا جائے، ایسے وقت میں بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہی ہے وہ جو سارے دنیا والوں کی مصیبتوں کو دور کر کے ان کی مدد کرتا ہے. جب انسان ایسا سوچتا ہے، ایسی فکر رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ڈپریشن کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو بہت سارے چیزیں عطا فرماتے ہیں. تو اسلامی سب سے پہلا علاج ڈپریشن کا اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا. جب ایک انسان اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیتا ہے تو پھر ایسا انسان کبھی بھی ڈپریشن میں جا نہیں سکتا. وہ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنی بات رکھتا ہے، اپنی شکایت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے. دوسرا اسلامی علاج، دل میں صبر اور شکر کی کیفیت پیدا کرنا. ڈپریشن کا ایک سبب یہ بھی ہے انسان اللہ رب العالمین کا شکر بجا نہیں لاتا اور اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں صبر نہیں کرتا. اور یہ بات بالکل یقینی ہے، یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے جہاں پر انسان کو پریشانی نہ ہو، جہاں پر انسان کو تکلیف نہ ہو، جہاں پر انسان کو آزمائش نہ ہو. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ہر بندے کو آزما کر رہیں گے اس دنیا میں، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، راعی ہو، رعایا ہو، بادشاہ ہو، خاص ہو، عام ہو، ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی آزمائش سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا. اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ذرا مجھے بتائیے اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کی. دیکھیے انبیاء کو بھی آزمایا گیا. اللہ رب العالمین کے فضل سے ہمیں ایسا نہیں آزمایا گیا جس طرح انبیاء کو آزمایا گیا ہے. انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، انبیاء کو مارا گیا، انبیاء کو ستایا گیا، انبیاء کو ہمیشہ پریشان کیا گیا. آج الحمدللہ ہم ایسے پریشانی میں، ایسی آزمائش میں تو نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے قریب ہوتا ہے، یعنی صحابہ کرام کی. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو ان سے قریب ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین مومنوں کو آزماتا ہے، ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے. جس شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت کرتے ہیں، اور جس کا دین، جس کا اسلام، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایمان کے حساب سے ہی اس کو آزماتے ہیں. الغرض یہ آزمائش بندہ مومن کے ساتھ لگی رہتی ہے اور اس وقت تک لگی رہتی ہے جب تک کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اس حدیث سے سمجھ میں آیا ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے اور پریشانی میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے گناہ کو بھی معاف فرماتے ہیں اور ایسے انسان کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے جب وہ پریشانی میں ہو، ڈپریشن میں مبتلا ہو تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے، اس لیے کہ انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے، ذہنی دباؤ میں ڈالنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذہنی تناؤ پیدا کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے کیا کیا نہیں کیا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رچی.
مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے اور آپ کے گردن پر اجڑی ڈالی گئی، آپ کو کبھی زہر ملا گوشت کھانے کے لیے دیا گیا، کبھی آپ کو کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی پاگل کہہ کر جیسے برے القاب سے نوازا گیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں گئے؟ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے؟ نہیں، بلکہ 23 سالہ دور نبوت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چین و سکون نہیں ملا، برابر مشرکین مکہ اور ادھر مدینے میں منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس پردہ ہمیشہ سازشیں رچا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں نہیں گئے بلکہ صبر سے کام لیتے رہے، توحید کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہونا چاہیے۔ آج ہمیں زندگی میں کتنے ہی آزمائشیں کیوں نہ آئے، لوگ کتنا پریشان کیوں نہ کرے، پابند سلاسل کیوں نہ کرے، ہمیں جیل میں کیوں نہ جانا پڑے، ہم ایسے وقت میں بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے توحید کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے اور صبر سے کام لیتے رہنا چاہیے، ڈپریشن میں آنے کی بجائے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر گزاری اور قناعت پسندی کا بھی مظاہرہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ صبر، شکر گزاری اور قناعت پسندی سے انسان کا دل لبریز ہو جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے، اور صبر اور شکر کرنے کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صبر اور شکر کی وجہ سے شکر انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے درمیان کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قوت لا یموت عطا فرمایا ہے، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرمایا ہے۔ ہماری صفوں میں کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بے تحاشا مال و دولت عطا فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ شکر بجا نہیں لاتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو، اگر تم میرا شکر کرو گے، شکر گزاری سے کام لو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ، نون تاکید ثقیلہ، یہاں تاکیدن کہا گیا کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میرے نعمتوں کی ناشکری کی، میرے نعمتوں کی ناقدری کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ قوم سبا کو کون نہیں جانتے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اس قوم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی، شکر کرنے کے بجائے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے پورے قریوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ فاقہ کشی میں مجبور ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، کس کی؟ ایک قریے کی، ایک گاؤں کی، ایک دیہات کی۔ كانت آمنة مطمئنة، وہ قریہ بڑا مطمئن تھا، حالات انتہائی پرامن تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر آنے والے دن ان کا رزق بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، مگر یہ قوم ناشکری جیسی مذموم صفات کا ارتکاب کرنے والی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اس قوم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا عذاب جو ان پر بھیجا وہ یہ تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں فاقہ کشی کا عذاب مسلط کر دیا۔
والخوف، اور خوف کا بھی عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر دیا، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان صبر کے ساتھ ساتھ شکر گزاری اور قناعت پسندی کے ساتھ بھی کام لے۔ جب انسان شکر گزاری سے کام لے گا تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انظروا الى من اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن سے بچنے کا بہترین علاج امت مسلمہ کو عنایت فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، تم اپنے سے بہتر و برتر کو نہ دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، مال کے اعتبار سے ہو، جائیداد کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، پراپرٹی کے اعتبار سے ہو، زمینوں کے اعتبار سے ہو، بنگلات کے اعتبار سے ہو، رزق کے اعتبار سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انظروا الی من اسفل منکم، لوگو تم اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سے بہتر و برتر کو دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنوں سے بہتر و برتر کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کر قتل و غارت گری کا مظاہرہ کر بیٹھے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنوں سے بڑوں کو دیکھ کر مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب اپنے سے بہتر و برتر انسان کو دیکھے گا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سوچے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تو یہ نعمتیں عطا فرمائی اور میں تو ان حقیر نعمتوں میں پل رہا ہوں، بڑھ رہا ہوں، تو یہاں سے اس کا ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ڈپریشن سے بچنے کے لیے بہترین علاج یہ بتایا، لوگو تم اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنوں سے بہتر و برتر کو نہ دیکھو، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ متفق علیہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کر بٹو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا جو انسان اپنوں سے برتر کو دیکھے گا، بہتر کو دیکھے گا، وہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اور ایسا کرنے سے ڈپریشن یہاں سے اس کا شروع ہو جائے گا اور اس کا اختتام اس کی موت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے اور اس کا ہر معاملہ، ہر کام خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر مومن کو کوئی مصیبت آ جائے وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر مومن کو کوئی آسودگی، کوئی خواہش پہنچ جاتی ہے تو اس پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، باعث ثواب ہے۔ تو بہرحال ایک انسان کو چاہیے وہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ سے بچے رہنے کے لیے ہمیشہ صبر اور شکر کی کیفیت اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ جب ایک انسان ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے گا تو ایسا انسان ڈپریشن میں بچ سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقارب میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، ان کے مال و دولت کو، ان کی فراوانی کو، ان کی رزق میں کشادگی کو، اللہ رب العالمین کے بے پایا ان پر رحمتوں کو، وسعتوں کو دیکھ کر اللہ کی تقسیم پر ہم حسد کر کے ان سے جل کر ڈپریشن کے شکار میں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ صبر اور شکر سے کام لے۔ اسلامی تیسرا علاج ڈپریشن کا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا۔ نمازوں کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ نماز جہاں پر ایک بہترین اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، وہیں ڈپریشن، پریشانیوں، مصیبتوں کا ایک بہترین علاج بھی ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے، تو وہیں اس کی روح کو ایک عجیب قسم کا سکون میسر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسکین پہنچایا کرتے تھے، اپنے آپ کو سکون پہنچایا کرتے تھے۔ حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اٹھو نماز قائم کرو تاکہ ہم کو اس کے ذریعے راحت ملے، سکون ملے، چین ملے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک تو اگر انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کے بعد نماز کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، اے اللہ مجھے ڈپریشن سے چھٹکارا دلا، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، میرا کسی پر تعان نہیں ہے، نہ کسی پر نشانہ ہے، وہ اپنے ذہنوں کو ٹٹولیں، اپنے دل کو ٹٹول کر سوچیں کیا ہم واقعی میں پورے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر چین و سکون کہاں سے نصیب ہوگا؟ ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ ڈپریشن کا علاج، ڈپریشن کو ختم کرنے کا ایک علاج نمازوں کا اہتمام کرنا، اور وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع بھی نہیں ہے، ہم نماز میں ہیں لیکن ہمارے دماغ کاروبار میں ہیں، ہمارے دماغ دکانوں پر ہیں، ہمارے دماغ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہمارا جسم مسجدوں میں ہے۔ تو ایسے خشوع خضوع، جس نماز میں خشوع خضوع نہ ہو ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے نمازوں کو پڑھا کرتے تھے بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایک مجوسی جس کا نام فیروز ابو لولو موقع پا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ زیر ناف وار پر وار کرتا ہے، پے در پہ وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ بے ہوشی کی جب مدت لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ آخر اب ہم کیسے امیر المومنین عمر بن خطاب کو ہوش میں لائیں گے۔ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں جس چیز کے فوت ہونے سے ڈرا کرتے تھے وہ نماز ہے، نماز کا نام لو فوراً اٹھ جائیں گے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی نماز کا نام لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں نماز کی آواز پڑ گئی تو فوراً ہڑبڑا کر اٹھ گئے، اور اٹھ کر انہوں نے ایک جملہ کہا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں، اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور حال کیا ہے؟ آپ کے جسم سے، ناف کے نیچے سے، زخم سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، اور آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خون گر رہا ہے، پیپ بہ رہا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیوں احساس نہیں تھا؟ درد کا احساس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں ہوا؟ بتائیے۔ اس لیے کہ ان کی نماز میں زبردست خشوع اور خضوع پایا جاتا تھا، اور یہی خشوع خضوع کی وجہ سے صحابہ اکرام ہمیشہ چین و سکون میں رہا کرتے تھے، کبھی بھی پریشانی میں نہیں رہا کرتے تھے، اور اسی خشوع خضوع کی وجہ سے، اسی خشوع خضوع کے ذریعے سے وہ اپنے ڈپریشن کا علاج کیا کرتے تھے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے آتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہیں، سر سجدے میں ہے، ان کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آج اگر ہمارے گھروں میں آگ لگ جائے اور ہم نماز میں ہوں تو ہم فوراً نماز کو توڑ دیتے ہیں اور فوراً گھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے، سر سجدے میں ہے، ان کے گھر کو آگ لگ گئی،
لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا، چیخا چلایا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، آئیے باہر آئیے، سجدے سے سر اٹھائیے، لیکن انہوں نے بدستور برابر سجدہ جاری رکھا اور اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ لوگ خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ان کے گھر کی آگ کو بجھائی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، ہم نے چیخا چلایا مگر آپ نے التفات نظر نہیں کیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں کیا معلوم، میں آخرت کی آگ سے ڈر کر مشغول ہو گیا تھا، میں مناسب نہیں سمجھا دنیا کی آگ سے ڈر کر اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں۔ تو ان کی نمازوں میں انتہائی خشوع خضوع پایا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کا خوف پایا جاتا تھا۔ اسی لیے ایک انسان کو چاہیے جب بھی وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے فوراً نماز کو آ جائے، نماز کا اہتمام کرے اور اللہ رب العالمین سے نصرت مدد طلب کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو، اے مومنو، اگر تم پریشان ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، مصیبتوں میں ہو، آزمائشوں میں ہو، رزق کی تنگی میں ہو، کاروبار کے نقصان میں ہو، تو دنیا کے دروازوں پہ مت جاؤ، دنیا کے ٹھوکریں کھانے کے لیے مت جاؤ، میرا در کھلا ہے، مسجد میں آؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آؤ، نماز کا اہتمام کرو، دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، مصیبت میں ہوتے، کوئی آزمائش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے در پر نہیں جاتے بلکہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ سے دعا کرتے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا، پریشانی پیش آتی، مصیبت پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آتے، نماز کا اہتمام کرتے، اس لیے کہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، سارے پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں اور سارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور سارے مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن کا ایک اسلامی علاج خشوع اور خضوع سے نمازوں کی پابندی کرنا۔ ایک 5واں علاج، 4تھا علاج، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، جو انسان بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے، اس کے دل کو چین و سکون عطا ہوتا ہے، اس کے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایسا انسان ڈپریشن میں ہے تو ڈپریشن بھی فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے پریشانی کے اوقات میں ایک انسان اکثر اپنے اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، قرآن مجید کو سننے میں، اس میں غور و فکر تدبر کرنے میں دلوں کو جو لذت اور دلوں کو جو مٹھاس حاصل ہوتی ہے، انسانوں کے الفاظ اس کی عکاسی کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ اسی لیے کہ انسان کو چاہیے جب بھی وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے تاخیر نہ کرے بلکہ فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھے۔ لیکن آج بھی افسوس کا مقام ہے، تعجب کی بات ہے، مسلمانوں نے آج، اجتماعی بات، مسلمانوں نے آج جس کتاب پر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں جینے کے سارے طریقے ایک انسان کو بتائے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتایا،
نیکیوں کو اور اجر و ثواب کو پانے کا طریقہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتایا. جنت کو حاصل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا. جہنم سے کیسے بچا جائے گا وہ طریقہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. دنیا میں زندگی کیسے گزاری جائے گی یہ طریقہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتایا. مگر ہم انسان دنیا کی ساری کتابیں بڑے ہی فخر انداز میں پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن مجید کو پڑھنا کبھی گوارا ہی نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نماز آتے ہیں, مسجدوں کو آ کر نمازوں کا اہتمام تو کر لیتے ہیں مگر قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے. جو انسان قرآن مجید کو نہ پڑھتا ہو, جو انسان قرآن مجید میں غور و فکر تدبر نہ کرتا ہو, جو انسان قرآن مجید کو اپنے سینے سے نہ سجاتا ہو تو ایسا انسان راہ ہدایت کیسے پائے؟ ایسا انسان ڈپریشن سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے کیسے بچے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اور یہ قرآن لوگوں کے دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس آیت کریمہ سے قائلین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانے والے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں, من گھڑت باطل استدلال کر کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منایا جائے گا اور نتیجے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں. غلط بات ہے. یہاں پر رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ قرآن مجید ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ, اے لوگو تمہارے پاس ایک چیز آئی, موعظۃ من ربکم, تمہاری رب کی جانب سے. وہ کیا ہے؟ نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور لوگوں کے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. تو انسان کو چاہیے چین و سکون کے لیے, اطمینان کے لیے, ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے, قرآن مجید میں غور و فکر کرے, قرآن مجید میں تدبر کرے اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. افسوس کا مقام ہے آج مسلمان ڈپریشن سے بچنے کے لیے, چین و سکون کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی بجائے, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی بجائے, قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی بجائے, قرآن مجید کو پڑھنے کی بجائے آج کا مسلمان خصوصاً نوجوان ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے, پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے یوگا, ناچ گانا, فلم بینی, میوزک, مختلف قسم کے پروگرام, کامیڈی اور اس طرح کے بےہودہ چینل کو دیکھ کر اپنے آپ کو سکون میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط بات ہے. یہ دلوں کا سکون اس سے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کی چال ہے, یہ ابلیس کا جال ہے جو تمہیں اس میں مبتلا کر کے تمہاری دنیا و آخرت کو برباد کر دینا چاہتا ہے. حقیقی اطمینان, حقیقی چین, حقیقی سکون, یقینی سکون قرآن مجید میں ہے, اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے. اسی لیے کہ انسان جب ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے, پریشانی میں مبتلا ہو جائے, ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو جائے, ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو جائے تو ایسے انسان کو چاہیے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور قرآن مجید کا کثرت سے تلاوت کرے اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر و اذکار کرے. ایسا کرنے سے اس کی تمام کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اس کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور ڈپریشن کا اسلامی علاج دعائیں کرنا. دعاؤں کے ذریعے سے بھی ایک انسان اپنے ڈپریشن کا علاج کر سکتا ہے اور یہ پورے ایسے علاج ہیں کہ انسان خود اپنے آپ کر سکتا ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ماحول کیا ہے, کوئی انسان پریشان ہے, ڈپریشن میں مبتلا ہے
تو وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہا ہے، بڑی بڑی خطیر رقم ادا کر رہا ہے، اس کے بعد بھی ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں پر یہ علاج فری علاج خود انسان اپنے آپ سے کر سکتا ہے. قرآن مجید پڑھ کر کے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کر کے، دعائیں کر کے، اور جتنے بھی آج طریقے بتائے گئے ان طریقوں کو اپنا کر ایک انسان اپنا علاج ڈپریشن کا خود کر سکتا ہے. تو ایک علاج ہے دعائیں کرنا. دعا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، خصوصاً جب انسان پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو اس وقت دعائیں ایک انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ڈپریشن سے محفوظ رکھتی ہے. انبیاء کرام پر بھی جب کوئی مصیبتیں آ جاتی، انبیاء کرام بھی جب پریشان ہو جاتے، تو انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے. اس لیے کہ انسان کو چاہیے جب بھی وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے، جب بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین کی مدد کا مطالبہ کرے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا مطالبہ کرے. دعا کرنے سے اس کا ڈپریشن سرے سے ختم ہو جائے گا، جیسا کہ انبیاء کے تعلق سے آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے. مفسرین لکھتے ہیں ان کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں وغیرہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے، ان کے اولاد بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی، ان کے اعزاء و اقارب، رشتہ دار، اڑوس پڑوس سب لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی جائیداد بھی ختم ہو گئی، ان کی دولت بھی ختم ہو گئی. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى. اللہ خود کہہ رہا ہے یاد کرو ایوب کے واقعے کو، جبکہ اس نے ہمیں پکارا، اس نے ہمارے سے دعا کی. کیا کہا؟ ربی انی مسنی الضر. اے اللہ میں مسلسل پریشان ہوں، 18 سال سے بیمار ہوں، یہ زخم نہیں بھر رہے ہیں. اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. سارے دروازے بند ہو گئے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، بچے چھوڑ کر چلے گئے، اعزاء و اقارب چھوڑ کر چلے گئے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. کتنے سال بیماری؟ 18 سال. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید دیکھیے کیسی ہے. ایسی ہی امید آج ہم مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے. انسان چاہے کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہلاکت کے دہانے پر ہی کیوں نہ جائے، ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہوئے مر جانا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہونے کے بجائے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بیماری سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو مخصوص دعائیں بتلائی ہے. ان مخصوص دعاؤں کا اہتمام کر کے بھی ایک انسان اپنے آپ کو ڈپریشن سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام وہ بھی پریشان، اور وہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور مدد کی ساری امیدوں سے بیزار آ جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ان سے رشتہ کتنا مضبوط ہے. دیکھیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، تو پاک ہے، تو بلند ہے، ظالم تو میں ہوں. اللہ تو مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی غالباً روایت ہے، جو بھی بندہ ان کلمات کے ذریعے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. اسی طرح دعا ہے یا حی یا قیوم
برحمتک استغیث، یہ تمام دعائیں ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتا ہے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، پریشانی سے اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے. تو ڈپریشن کا ایک اسلامی علاج اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اور دعائیں کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت طلب کرنا، اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنا. تو محترم حضرات، یہ ہمارے اس عنوان کا مواد تھا، ڈپریشن کا اسلامی علاج، جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے مسجد رحیم خان کے ذمہ داروں سے اور یہاں کے اراکین کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں کچھ اللہ رب العالمین کی باتیں کچھ کہہ سکوں، کچھ سنا سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی باتوں کو اچھی طرح ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.